حضرت علی مدینے سے نہیں آئے، اس وقت وہ یمن کے قاضی تھے، وہ یمن سے سیدھے آئے، اور جب یمن سے سیدھے آئے، یہ من کنت مولا فاز علی مولا کا پس منظر عرض کرنے لگا ہوں، اس کا شان نزول عرض کرنے لگا ہوں، اور اس کا وجہ اور سبب عرض کرنے لگا ہوں، تو کیا ہوا؟ یمن کے وہ لوگ جن کے خلاف حضرت مولا علی نے فیصلہ دیے تھے، انہوں نے حضور کو شکایت کی کہ حضرت علی نے تو یہ فیصلہ غلط کیا، یہ فیصلہ غلط کیا، میرے آقا طواف کر رہے تھے تب بھی شکایتیں، حضور منا چلے گئے تب بھی شکایتیں، حضور عرفات چلے گئے تب بھی حضرت علی کی شکایتیں ہیں، حضور مزدلفہ آئے تب بھی شکایتیں، طواف زیارہ تب بھی شکایتیں۔ میرے آقا نے سب شکایتیں سن کر پھر غدیر خم کے مقام پر فرمایا ما تريدون من علی، اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی، علی منی وانا من العلی۔ مطلب کیا تھا کہ علی نے جو فیصلے کیے ہیں تم ان فیصلوں پر اعتراض کرتے ہونے والے ہوتے کون ہو؟ فرمایا علی کا فیصلہ کوئی علی کا فیصلہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ تو میرا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے، وہ علی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یعنی علی مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے سینے کا فیض بھی عطا فرمایا، اور فرمایا میں تو علم کا شہر ہوں، جنہیں لاہور نہیں تکیا شہر ہے لاہور، عروس البلاد، دلہن شہروں کی دلہن، مدینہ الاولیاء ملتان ہے، اور سرخیل بلاد مدینہ منورہ، ساری کائنات کے شہروں کا تاج مدینہ منورہ ہے۔ انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ کے علم کے شہر کی سیر کرنی ہو تو کہاں جائیں؟ آپ سمجھے نہیں بات میں کہا لے کے جانا چاہتا کہ یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ آپ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، تو ہم اس شہر میں آنا چاہتے ہیں، اس شہر کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اس شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو نبی کے علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے۔ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، جس نے میرا علم دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے گا، جس نے میرا علم سننا ہے وہ علی کو سنے گا، جس نے میرے علم کا اندازہ کرنا ہے وہ علی کو دیکھے گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے مصباح الظلام، اس میں حضرت سیدہ خاتون جنت کی ایک شکایت ہے حضرت علی کے خلاف حضور کو۔ یہ جو جمعرات ہے نا، کل کی رات جو گزری ہے، یہ صوفیوں کے لیے سونے کی رات نہیں ہے، یہ آپ یہ صوفی سرات جاگتا ہے، جو صوفی ہے جمعرات کی رات اس کا سونا نہیں بنتا، عشاء پڑھے گا تو اللہ اللہ کرے گا، عشاء پڑھے گا تو پھر رات جاگے گا، کیونکہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے حضور سے کہا حضور یہ علی ہے، یہ جمعرات کو سنتے ہی رہے۔ کل جمعے کی رات تھی، جمعرات تھی، تو یا رسول اللہ ابا جان یہ علی کو تو دیکھے، یہ کل سویا ہی رہا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ اس کو تو حضور کے معمولات کا علم ہے نا کہ حضور جمعرات کو سوتے، یہ خانوادہ مصطفیٰ جمعرات کی رات سوتا نہیں ہے، اور شکایت یہ ہو رہی ہے کہ حضرت علی کو تو دیکھیں یہ جمعرات کو سوتے ہی رہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو تم نے جس کو سوتا دیکھا، لیکن میں نے رات کو دیکھا کہ علی زمین سے آسمان کے سارے راستے گھوما ہے۔ علی زمین سے آسمان کے راستے پھر کے آیا ہے، اور علی کو حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا علی کو، مولا علی کو جتنا دنیا کے رستوں کا علم ہے، مثلا جو بندہ آپ میں سے لاہور جاتا رہتا ہے، میں 14 سال لاہور رہا ہوں تو مجھے اب بھی اس لاہور کی گلیاں یاد ہیں، کسی محلے میں چھوڑ دے میں
کیوں دیا علامہ صاحب؟ یہ درس نظامی کے فاضل ہیں، علامہ ہیں، حافظ قاری ہیں، چلو اب انہوں نے بزنس شروع کر دیا لیکن علم پورا رکھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کے رستوں کا علم ہے کہ پتہ ہے کہ جناب جانا یہاں سے شور کوٹ تو کہاں جانا پڑے گا، بکھر جانا تو کدھر کو جانا ہے، یہاں سے حاصل پور جانا ہے تو کون سی سڑک پر جانا پڑے گا، فرمایا جتنا علم لوگوں کو دنیا کے رستوں کا، اس سے زیادہ علم علی کو آسمان کے رستوں کا۔ تم کہتی ہو سوئے رہے، یہ تو رات آسمان کا سیر کرتے رہے، اس کے رستوں کو دیکھتے رہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا ما تريدون من اوے یمن والو، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ شکوے کرتے ہو، شکایتیں لگاتے ہو؟ اوے علی کا سارا فیض میرے سینے کا فیض ہے، علی کے سینے میں فیض میں نے منتقل کیا ہے، لہذا علی کا فیصلہ نہیں، علی کا فیصلہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ۔ اور میں حضرت علی کا ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کے پاس ایک فیصلہ آیا، بڑا عجیب فیصلہ تھا۔ ایک غلام ہے، وہ خنسا ہے، خسرا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے آقا نے، اس کے مالک نے نکاح کر لیا، لونڈی بنا لیا اس کو، یعنی وہ لونڈی ہے وہ خنسا ہے۔ اس نے ایک مالک کی لونڈی کے ساتھ وطی کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب بتائیں یہ بندہ مرد ہے یا عورت ہے؟ لونڈی نے دوسری لونڈی سے وطی کی اور دوسری لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ حضرت علی کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس طرح کرو کہ وہ جو جس نے وطی کی ہے، جو خود لونڈی بھی ہے، مالک اس کے ساتھ وطی کرتا ہے، اس کی پسلیاں گن کے آؤ، دائیں والی اور بائیں والی۔ کیا گن کے آؤ؟ پسلی، سجے پاسے والی اور کھبے پاسے پسلیاں گنو۔ اگر تو دونوں طرف پسلیاں ہیں برابر، پھر وہ ہے وہ عورت، اور اگر اس کی بائیں طرف والی کوئی پسلی کم ہے تو پھر وہ مرد ہے، پھر وہ مرد ہے۔ چنانچہ جا کر اس کی پسلیاں گنی بائیں طرف والی تو اس کی ایک پسلی کم ہو گئی، فرمایا یہ مرد ہے عورت نہیں۔ یہ حضرت علی کے فیصلے ہیں، اور ایسے ایسے لاجواب فیصلے حضرت مولا علی کے ہیں۔ آپ کوفہ میں تھے تو ایک شادی ہوئی کوفہ میں، کیا ہوئی؟ شادی۔ سہاگ رات میں دونوں میاں بیوی کی ساری رات لڑائی ہوتی ہے، ساری رات لڑائی۔ تو شادی ہوگی، نکاح ہوا، یہ آئے، سہاگ رات ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے لڑتا رہا۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت علی نے کہا وہ فلاں گھر ہے، وہاں دونوں میاں بیوی ہیں، عورت مرد، ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، جناب فرمایا کہ کیا ہوا تمہارے گھر میں؟ اس عورت نے کچھ باتیں کی، شوہر نے کچھ باتیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی نہیں، تیری ماں ہے۔ کون ہے؟ تیری ماں ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آج کل بیماری ہے نا کہ عمران دا سیاپا اتنے ہے، اتنے سیاپا نہیں عمران دا۔ جڑے عربی سعودیہ تو آئے، تسی سعودیہ رہندے ہو، جڑے بندے سعودیہ رہندے انہوں نے پتا کہ 80 سالوں کا جڑا عربی ہے جناب جی، یہ عمروں کا یہاں کا مسئلہ وہاں کا مسئلہ نہیں۔ کہا یہ تیری ماں ہے۔ تفتیش کے بعد پتا چلا کہ وہ عورت، اس نے یہ بچہ پیدا کیا، پھر اس کی علیحدگی ہوئی اپنے شوہر سے، یہ بچہ جوان ہو گیا، اور پھر ان دونوں کی نکاح اور شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو گناہ سے بچا لیا اور حضرت علی نے فیصلہ دیا۔ ایسے ایسے فیصلے حضرت علی کے
ہے وہ روٹیوں والا فیصلہ